بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ذہن کی جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، ایک ایسے آدمی کی جس کے خیالات نے سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن کیا آپ آئزیک نیوٹن کو صرف اس آدمی کے طور پر جانتے ہیں جس نے سیب کو گرتے دیکھ کر کشش ثقل دریافت کی؟ اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو یہ صرف کہانی کی ابتدا ہے۔ اس کہانی میں بہت سے موڑ ہیں جنہیں آج ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 24 دسمبر 1642 کی ایک سرد رات کو، جب انگلینڈ میں ایک ایسے بچے نے جنم لیا جو دنیا کے مستقبل کو بدلنے والا تھا۔ لیکن یہ بچہ دنیا میں خوشیوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ آئزیک نیوٹن وقت سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش اتنی مشکل تھی کہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ رہ پائیں گے۔ پیدائش کے عمل کے دوران جسم حنا کے ساتھ موجود 2 خواتین دوائی لینے بھیجی گئیں۔ انہوں نے جلدی نہیں کی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ بچہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ مطلب اگر ہم کہیں کہ انہوں نے اس شخص کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جس نے دنیا کو بدل دیا تو یہ بالکل درست ہوگا۔ لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس رات کے اندھیرے میں نیوٹن کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے۔ لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ وہ بچہ جسے لوگ زندہ نہ سمجھتے تھے دنیا کا سب سے بڑا ذہن بننے والا تھا۔ ان کی زندگی کی شروعات مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ صرف 3 سال کے تھے ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد آئزیک کے لیے ایک مشکل دور کا آغاز ہوا۔ بعد میں ان کی ماں نے ان کی پرواہ نہ کی اور انہیں ان کی دادی کے پاس چھوڑ دیا۔ ان کے چچا نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت جب کتابوں کی تعداد محدود تھی، ان کے چچا نے اپنی کتابیں آئزیک کو دیں، جو اس دور میں ایک بہت بڑا موقع تھا۔ ان کتابوں نے آئزیک کو صحیح سوالات پوچھنے کا طریقہ سکھایا، یعنی جہاں ان کی دادی کے گھر میں فزکس کی طرف ایک ایسی جستجو کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ماں سے دور ہو گئے اور شاید یہ تنہائی ہی تھی جو انہیں دنیا سے الگ تھلگ کر گئی۔ تصور کریں، ایک بچہ جسے ماں کی محبت نہیں ملی، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکا ہوگا۔ یہ درد شاید ایک عام بچے کو بکھیر دیتا، مگر نیوٹن کے لیے یہ تکلیف ان کے ذہن کے دروازے کھول رہی تھی۔ وہ ایک عجیب بچہ تھے۔ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کے بجائے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نئی چیز کی کھوج میں رہتے۔ جب ایک رسی کو اس کے محور کے گرد گھمایا جاتا ہے تو رسی میں تناؤ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایک نیا سوال ہے۔ اپنے ہم عمروں کی طرح کھلونوں سے کھیلنے کی بجائے آئزیک اس وقت کوئی ایجاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے ایک ماڈل ونڈ مل، جیسے کہ اسکول میں بنائی گئی سنڈائل۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بھی آئزیک مختلف ہونے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حالانکہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان پر شک کرتے تھے، لیکن آخرکار وہ دنیا کی سائنسی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل ہی دیں گے۔ حالانکہ ان کے چچا نے ان کی حمایت کی، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ نیوٹن کو زیادہ سنجیدہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے 1654 میں انہیں ایک اپوتھیکری کے گھر لایا گیا۔ یہ جگہ بادشاہ کے اسکول کے قریب تھی، وہ اسکول جہاں وہ پڑھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اسی گھر میں مسٹر کلارک کی گود لی ہوئی بیٹی کیتھرین سے محبت کی۔ اگر ہم اسے سچ مان لیں تو بھی نیوٹن ایک ایسا بچہ نہیں تھا جو آسانی سے جن سے مخالف سے رابطہ کر سکے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک شرمیلا اور اپنے ماحول کی نظر میں عجیب بچہ تھا۔ شاید ان کا کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور اپنے آپ کو بیان کر سکے۔ ایسی حالت میں کسی بچے کا اپنے اندر کی دنیا کی طرف مائل ہونا لازمی تھا۔ یہ ان سب سے اہم اسباق میں سے ایک تھا جو نیوٹن نے بادشاہ کے اسکول سے سیکھا۔ جب بچپن میں ان کے اسکول کے دوستوں نے انہیں مارا پیٹا تو انہیں احساس ہوا کہ عزت نہ صرف طاقت سے بلکہ عقل سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے نیوٹن کے ذہن میں ایک آگ لگا دی۔ وہ دن رات کتابوں میں ڈوبے رہتے اور جب وہ بادشاہ کے اسکول پہنچے تو ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہاں پر انہیں وہ تعلیمی ماحول ملا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی سائنسی جستجو کو ایک نئی شکل دی۔ نیوٹن کے اسکول کا دور بہت چیلنجنگ تھا۔ وہ ایک ایسے بچے تھے جو اپنی کلاس میں عام بچوں سے زیادہ عمر کے تھے۔ ان کی غربت نے انہیں اسکول میں ویٹر کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا۔
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسا شخص جو بعد میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے والا تھا، امیر بچوں کو کھانا سرو کیا کرتا تھا، یہ ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی؟ لیکن نیوٹن نے ان حالات کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس غربت کو اپنی طاقت بنا لیا۔ نیوٹن کی زندگی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ کیمبرج یونیورسٹی پہنچے۔ یہاں پر نیوٹن نے ایک ایسی دنیا کی کھوج شروع کی جس کے رازوں کو کوئی بھی اس وقت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ دن رات مطالعہ کرتے، مشاہدہ کرتے، سوالات کرتے، اور یہ سوالات بہت عجیب ہوتے تھے۔ چاند کیوں زمین پر نہیں گرتا؟ سیب زمین پر کیوں گرتا ہے؟ کیا کوئی قوت ہے جو سب کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو نیوٹن کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ وہ سیب کا گرنا دیکھ کر حیران تھے، لیکن ساتھ ہی وہ چاند کی حرکت کو بھی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نیوٹن نے کشش ثقل کے راز کو دریافت کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کہانی اتنی آسان نہیں تھی؟ نیوٹن کے پاس دو چیزوں کی کمی تھی، ایک کیلکولس کی ایجاد جو اس وقت تک موجود نہیں تھا، اور دوسرا زمین اور چاند کی کمیت کا علم۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب نیوٹن نے کیلکولس کو ایجاد کیا۔ کیلکولس وہ ریاضیاتی طریقہ تھا جس نے دنیا کے سب سے پیچیدہ سوالات کے جوابات دیے۔ یہ ریاضی کے اصول اتنے پیچیدہ تھے کہ اس وقت کے کسی بھی سائنسدان نے ایسا کچھ سوچا تک نہیں تھا۔ نیوٹن نے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کے تمام ذرات ایک ہی قانون کے تحت چلتے ہیں، چاہے وہ زمین پر گرتا ہوا سیب ہو یا آسمان میں چمکتے ہوئے سیارے۔ نیوٹن کا دماغ ایک مشین کی طرح کام کرتا تھا۔ وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی سوال کے جواب کی تلاش میں رہتے۔ وہ اس قدر متجسس تھے کہ ایک دن انہوں نے سورج کو ننگی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ آنکھوں میں نظر آنے والے رنگوں کا کیا راز ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے اپنی آنکھ میں سوئی ڈال کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا آنکھ کی ساخت اور روشنی کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ یہ نیوٹن کا جنون تھا۔ وہ ہر راز کو جاننا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں خود کو نقصان پہنچانا پڑے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ رنگ روشنی اور تاریکی، سیاہ اور سفید کا امتزاج ہے۔ یہ نظریہ نیوٹن کے زمانے میں بھی قبول کیا جاتا تھا۔ ایک نیا تجربہ ڈیزائن کرتے ہوئے نیوٹن نے اوپر کی منزل کے بیڈ روم کو تاریک کر دیا۔ انہوں نے کھڑکی کے پٹ پر ایک سوراخ کھودا اور سورج کی روشنی کو ایک تنگ شگاف سے گزرنے دیا، پھر اس روشنی کو ایک شیشے کے مثلث میں ڈالا۔ نتیجے میں مثلث کی سطح سے گزرنے والی روشنی ایک سفید بینڈ کی بجائے کوس و قزح کے رنگین شعاؤں میں بدل گئی۔ نیوٹن نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل تمام رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے اور 1672 میں انہوں نے ایک ایسی ٹیلیسکوپ ایجاد کی جو سائنسی ترقی میں ایک نیا قدم تھا۔ آئزیک نیوٹن، جنہیں فزکس اور ریاضی کے میدان میں انقلابی کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے اور دنیا کے سب سے بڑے رازوں کو کھولتے رہے۔ نیوٹن کی دور اندیشی اور ان کی غیر معمولی ذہانت نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بنا دیا۔ ان کی دریافتیں آج بھی سائنسی دنیا میں مشعل راہ ہیں۔ نیوٹن کے قوانین حرکت اور کشش ثقل کے بغیر آج کی جدید سائنس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ نیوٹن کی موت 31 مارچ 1727 کو ہوئی۔ ان کی وفات کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی، جو اس دور کے حساب سے ایک لمبی عمر سمجھی جاتی تھی۔ ان کے انتقال کی وجہ کی تفصیلات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، مگر عمومی طور پر ان کی موت کو بڑھاپے اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے۔ نیوٹن کی وفات کے بعد انہیں ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن کیا گیا، جو کہ لندن کا ایک مشہور مقبرہ ہے اور عظیم شخصیات کے لیے مخصوص ہے۔ ان کی یادگار کو بہت بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا اور ان کے کام کی عظمت کو سراہا گیا۔ ان کی قبر پر ایک سادہ سا خطبہ لگا ہوا ہے جس پر ان کی زندگی اور کارناموں کا ذکر ہے، اور اس میں ان کی علمی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ نیوٹن کی وفات کے بعد ان کی علمی وراثت نے دنیا بھر میں سائنسی تحقیق اور ترقی کی راہوں کو نئی سمت دی۔ ان کے نظریات، خاص طور پر کشش ثقل کا نظریہ اور حرکت کے قوانین، آج بھی سائنسی دنیا میں اہمیت رکھتے ہیں اور انہیں فزکس کے عظیم محسنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے آئزیک نیوٹن کی کہانی، ایک ایسا انسان جس نے تنہائی کو اپنی طاقت بنایا، مشکلات کو موقع سمجھا
اور دنیا کو وہ تحفہ دیا جس نے ہمیشہ کے لیے ہمارے علم کی حدود کو وسعت دی۔